اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہماری گفتگو کا مرکز اور محور ہے امام علیہ السلام کی ملاقات، جو آپ نے اپنے شیعوں سے مختلف مقامات پہ کی، جن کا تذکرہ علماء امامیہ نے اپنی کتب میں کیا ہے۔ امام علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے والے غیبت کبریٰ کے زمانے میں نام ہے سید محمد العالمی۔ تو سید محمد لبنان کے رہنے والے تھے۔ یہ یاد رہے کہ آج کی جو یہ خاص طور پہ یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، آج کی گفتگو جو کی جا رہی ہے، یہ امام علیہ السلام کی اپنی زبان ہے کہ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کہ کیا وہ اپنے شیعوں کے حالات سے، اپنے ماننے والوں کے حالات سے باخبر ہیں کہ نہیں ہیں۔ سید محمد فرماتے ہیں کہ میں لبنان کی فوج میں زبردستی بھرتی جاری تھی، تو اس میں سید محمد کو بھی زبردستی لبنان کی فوج نے بھرتی کرنا چاہا، تو یہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، وہاں سے نکلے اور 5 سال عراق آ گئے، اور پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، اور 5 سال ادھر ادھر پھرنے کے بعد یہ نجف اشرف میں وارد ہوتے ہیں۔ جب نجف اشرف پہنچتے ہیں تو پھر یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت، اور پھر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے استغاثہ کرتے ہیں، اور استغاثہ بھی عریضے کی شکل میں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ 39 دن مسلسل میں نجف اشرف سے قریب دریا میں جا کے عریضہ ڈالتا تھا اور امام علیہ السلام سے استغاثہ کرتا تھا، اور 39 دن تک میں یہ عمل دہراتا رہا۔ 39 دن جب گزر گئے، 40واں دن آیا تو امام علیہ السلام سے میری ملاقات اس طرح ہوئی کہ میں ابھی راستے میں تھا، تو ایک نوجوان جس نے عراقی لباس پہنا ہوا تھا، مگر اس کا جو لہجہ تھا وہ لبنانی تھا، اور اس سے میری ملاقات ہوئی، اور اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا، احوال دریافت کیا کہ جی کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں عریضہ ڈال کے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور کہا، کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے امام زمان، آپ کے امام وقت آپ کے حالات سے باخبر نہیں ہے؟ اب مجھے لگا کہ شاید یہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہی ہیں، تو میں نے جب ان سے ہاتھ ملایا تو جو روایات میں امام علیہ السلام کے ہاتھ کی لطافت کے بارے میں کتب امامیہ میں پڑھ چکا تھا، بالکل مجھے ایسا ہی لگا کہ جیسے یہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوں۔ پھر میں نے ہاتھ کا جب بوسہ لینا چاہا تو اس وقت وہ نوجوان میرے سے غائب تھا۔ اب اس واقعے کا مقصد بیان کرنا 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ کیا وہ عریضہ جو ہے، وہ جو 39 دن اس نے عریضہ ڈالا اور اس کا جو عریضہ تھا وہ ضائع گیا؟ نہیں، بلکہ جو اس شخص کی ملاقات امام علیہ السلام سے ہوئی، اس عریضے کی بدولت ہی ہوئی۔ جو اس سے ملاقات ہوئی وہ اس عریضے کی بدولت ہوئی۔ اور دوسرا مقصد آج کی اس ملاقات کے بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام، چاہے ہمارے حالات تنگ دست ہوں، ہم تنگ حالات میں ہوں، یا ہمارے حالات اچھے ہوں، امام علیہ السلام ہر حال میں ہم سے باخبر ہیں، اور ہمیں بھی امام علیہ السلام کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، آپ کے ظہور کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، اور امام علیہ السلام کا صدقہ دینا چاہیے، امام علیہ السلام کی سلامتی کی نماز پڑھنی چاہیے، اور امام علیہ السلام کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ آخر پہ تعجیل ظہور امام زمان کی دعا کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔